الحمد لله وكفى والصلاة والسلام سبحان اللہ والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الأصفياء سبحان اللہ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى سبحان اللہ وما لأحد عنده من نعمة تجزى سبحان اللہ إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى سبحان اللہ آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحان درود شکر سيدنا سيدنا پروان کو چراغ بلبل کو پھول بس پروان کو چراغ ہنا دل کو پھول بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس سبحان اللہ صدیق عکس کمال محمد فاروق ذل جاہ جلال محمد
عثمان ضیاء کمال سحار محمد حیدر باغ بہار خصال محمد جو منکر ہے انتحار کے گناہ بکان ہے کونین میں رسوا اور عاقبت خوان ہے. ایک مرتبہ بلا درود شریف پڑھ لو، محبت نال ذوق نال درود شریف پڑھو. اپنا واسطو ہی تھمنے کو آب ہے. امام مشکل حضرت صدیق اکبر کی عظمت بیان کرنے لگے ہیں. کوئی بیان مضمون کرو. ماشاءاللہ برابر ذوق کے بات ضرورت بھی ہے اور ایڈی بارہ جمادی الثانیہ دی اج 27 تاریخ تھی چکی تے اسے مہینے دی 22 تاریخ کو کتنی تاریخ کو 22 تاریخ کو محسن اسلام محسن الملت والدین بلکہ میں یہ آکھاں تبے جان ہو سی کہ محسن پیمبر محسن رسول سبحان اللہ. وفا حیا صحاب بادشاہ امیر المومنین امام المتقین جے کو قرآن آکھے کہ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى. سبحان اللہ. خسر پیغمبر امام الامہ بعد الانبیاء والرسل حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ انہوں دی وفات حسرت آیات ہوئی ہے. میرے علاقے والے لوگوں اصحاب سنت والجماعت علماء دیوبند خادم ہیں. سارا عقیدہ ایمان ہے کہ میرے آقا حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم محسن کائنات ہے. سبحان اللہ. بے شک حضور کون ہے؟ محسن محسن کائنات. سابق انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات دی ذات بابرکات وہ بھی بڑے عظمت والے ہیں، لیکن میرے آقا حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم انہاں نبیاں تے رسولاں دے بھی محسن ہیں. سبحان اللہ. بے شک سبحان اللہ. کائنات کی کوئی شے ایسی نہیں ہے جڑے میرے آقا دے احسانات دے تلے دبی ہوئی نہ ہوئے. حجر و شجر، نباتات و جمادات،
جنات و ملائکہ، نبی و رسل، ولی غوث قطب ابدال عباد اخیار تابی صحابی، اللہ دے نبی رسول، لو قلم عرش کرسی الغرض کائنات دی ہر شے میرے آقا دے احسانات دے تلے دبی ہوئیے، صحیح محسن کائنات۔ لیکن لوگوں میری جرلے اس حدیث رسول تے نظر پئیے، سوچے گا نہیں ہو کافی دیر تک اللہ اے ابو بکر کون شخصیت ہے، اے صدیق اکبر کون شخصیت ہے، اے صدیق اکبر کیسی ہستی ہے کہ جن بارے دن قیامت دے اللہ دے نبی خود فرمیدن کہ میں اللہ دی عدالت پیش ہو سا، خدا دی عدالت پیش ہو سا اور اللہ کو عرض کرے سا، اللہ میں تیرا پیغمبر ساری کائنات دے احسانات دے بدلے لہا کے آیا بیٹا، ماں سوائے ایک ابو بکر صدیق ہے، ایک ابو بکر صدیق ہے جب احسانات دے بدلے میں محمد دنیا تے نہیں لہا سکیا، اج اللہ تو آپ اپنی رحمت دے نال میں محمد دے قرضیاں دے تے احسانات دے بدلے تو آپ لا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، شان سیدنا صدیق اکبر، یہ کوئی مبالغہ آرائی والی بات نہیں ہے۔ میں الفاظ پڑھ لینا حدیث دے، صحیح فرمائے ما لأحد عندنا ید الا وقد کافیناہ ما خلا ابا بکر فإن له عندنا ید یکافئہ اللہ بها یوم القیامہ۔ فرمایا دنیا دیتے کوئی بندہ ایسا نہیں کہ میں محمد جگہ مقروض ہوا جن احسانات میرے تے باقی ہوگن، فرمایا ما خلا ابا بکر سوائے ابو بکر صدیق دے کہ ان دے قرضے میں محمد تے اتنے ہن یکافئہ اللہ بہا یوم القیامہ، دہاڑے قیامت دے اللہ پاک انہاں قرضیاں کو آپ لگے۔ دھوپ لگ دی تے میں کو پر تو نہیں آ کہ تساں میرے بیان وچ خلل دیو، اسے میں تے نہیں آکھیا دھوپ آسی گزر ویسی، پر جڑی گال میں سمجھے دا بیٹھا یہ توجہ تمہاری نہ راسی فائدہ نہ تھی سی۔ اسا لوگ توحید دے بات سن دے ہیں، کرے دے ہیں، سیرت دے جلسے، میلاد دے جلسے روز ہر روز وندن سن دے ہیں، لیکن انہاں شخصیات دے بارے دے اندر کہیں گفتگو ہو دیے، اور یہ عام گفتگو نہیں بلکہ میں یہ احضرانا کہ یہ گفتگو کرنا خان صاحب سنت رسول۔ سبحان اللہ، میری گال نہیں سمجھے؟ صدیق اکبر کا شان بیان کرنا، میں بڑا جملہ آخری آپ کی عظمت رفعت و مدحت بیان کرنا، عیسائی دی کیا ہے؟ سنت۔ ضرور بولو ہاں، میں نہیں آتا بیٹا۔ گل دلیل لالوں دی میں حدیث پاک دے اندر پڑھنی، میرے آقا امام الانبیاء سرتاج الانبیاء فخر کائنات تاجدار مدینہ صلی
اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فراؤن دی چوٹی دے اعلان نبوت فرمائے، اللہ دی توحید دا غلغلہ بلند کیتے، اللہ دی وحدانیت کو بیان کیتے، نتیجہ اے ہے کہ اپنے بیگانے بنن لگ گئے، دوست دشمن بنن لگ گئے، الصادق والامین رکھن والے مخالفت ہوتے تل گئے، رشتہ داریاں ختم ہونے لگ گئے، سیدھا رہنیاں قطع رہنیاں دے اندر تبدیل ہونے لگ گئے، ایک مخالفت دا اندھیر اٹھے جڑا میرے آقا دے خلاف دن رات صبح شام پورے مکہ دے اندر گھلن لگ گئے۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ تکلیفوں پہنچانے لگ گئے، ہاتھ نال بھی زبان نال بھی گفتگو نال بھی، جتھے میرے آقا کو تکلیفاں پہنچے دے پائے اتھائی جناب صدیق کے اندر میرے آقا کی غلامی کے اندر اور بھی اللہ کی وحدانیت بیان کرنے واسطے پیش خدا کی توحید بیان کریں گے۔ اور سارے بزرگ حضرت نور حسن شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کی توحید بیان کرنا آسان نہیں ہے، بندہ توحید بھی بیان کرے تو وڈے نہ لگن اے ہو سکتا نہیں۔ اگر ایویں نہ تھی وے یا تا توحید بیان کرن والے نے توحید بیان کرن دا حق ادا نہیں کیتا۔ فرمایا صحیح کرے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کرے زیادہ میٹھی زبان بھائی کہہ دیئے صحیح کرے سونا بیا کوئی قرآن پڑھدا نہیں ہے، تے جب حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مٹھی تے سہنی زبان نال ایسا سہنا اللہ دا قرآن پڑھتے ہیں ان کے باوجود بھی صحیح کو کیا لگ دیں وٹے لگ دیں، صحیح کو نعوذ باللہ الیاذ باللہ گالی گلوچ کی تھی وے دیئے راہ کنڈے بھی چھائے وے دیں۔ ول تو سمجھ کے باغتی بولی ہے جتنا میرے آقا کو تکلیفیں پہنچ رہی ہیں اٹھائی جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی آپ دے اتے بھی تکالیف مسائل مشکلات کے انبار لگن آپ کا بیت اللہ کے اندر واضح تبلیغ فرما رہے ہیں، مشرکین پل پائیں آپ کو اتنا مارے نے آپ اٹھائی بھائی کے بے ہوش ہو گئے، آپ کے قبیلے والے چاہ کے گھر بھی اندر گھر ایک دن گزر گئے بے ہوشی کے اندر، دوسرا دن گزر گئے، تیسرا دن گزر گئے، چوتھے دن آپ کو ہوش آئے، آپ کی والدہ ماجدہ سیانے کھیر کا پیادہ گھر کے کھڑی ہے گئی، جب آپ نے اکھوں لیے اما دیے بیٹا کیف حالک تیرا کیا حال ہے، جناب ابو بکر صدیق عرض کرے ہوئے امری میرا حال نہ پوچھو، میرے کول نہ پوچھو تیرا کیا حال ہے، ابا پہلے بھی کوئی دساؤ میرے آقا محبوب محمد رسول اللہ کا کیا حال ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ صدیق اکبر۔ اما جی بیٹا جب محمد کی خاطر جی وجہ کر کے تو اس حال کو پہنچے ہوں بھی ہدا حال تجھ دے ہدا نہ گھلنے پہلے دودھ پی گل آپ حال کریں گے لما جان میں کوئی دودھ کوئی پانی کوئی کھانا اس وقت تک نہ کھاسا جب تک کہ اپنے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور کی زیارت نہ کرے صاحب۔ زبانی کلامی گال نہیں، حدیث رسول دا واقعہ ہے۔ جب تک حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں کھنا ہے تے ابو بکر صدیق نے اپنی ان اکھاں نال حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو براحت و آرام نہیں ڈٹھا، اون ویلے تئی پانی دا گھٹ تک بھی نہیں پیا۔ ایسا عشق ہے ہوئے
بولو تو صحیح سبحان اللہ چوری والے مجنوں ہے میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دے ہر روز ہر آئے دن مشرک نعوذ باللہ حضور کی حج کریں گے سنگر زبان درازی کریں گے زبان دراز کریں گے میرے آقا نے ہندیار حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمائے حسانا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تے کو ممبر بچھا کے دینا پیا اس ممبر پہ میں محمد دیاں تعریفاں کر میری بدعت بیان کر میری شان بیان کر میری عظمت کو دوبالا کر میری رفعت کو دوبالا کر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ ممبر پہ بیٹھ گئے اور میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دیا تعریفات دے اندر نعت بیٹھے پڑھ گئے فرمان اللہ احسن من کا لم تر قط عینی لا احسن من کا لم تر قط عینی وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ سبحان اللہ عدل میرے آقا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطْ عَيْنًا عدل آقا آج تک کائنات کے اندر کوئی آنکھ ایسی بڑی نہیں ہے جائے آنکھ میں تو ہر کل زیادہ یا کوئی حسین نٹھا ہوئے کوئی محجبین نٹھا ہوئے اے میرے آقا وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ آقا دھرتی عرب دے اندر کوئی ماں ایسی نہیں ہے جائے ماں نے تیرے کنے زیادہ جمیل گیا ہوئے تیرے کنے زیادہ سونا جمایا ہوئے پیدا کیتا ہوئے اے میرے محبوب خلقت مبرعا من کل عیب آقا اللہ نے تو جس وقت پیدا فرمائے کہ ول اول خدا نے عیبوں کو حکم دیتے عیبوں میرے محمد کی گلی کے ناموں بھی نہیں گزرنا ویسے تو ساری دنیا کو حکم ہے عیب کے قریب نہیں بننا عیب کے نزدیک نہیں بننا عیب کے نیڑو نہیں لگنا لیکن اتھا لالے عیبوں کو حکم فرمائے عیبوں جڑی بھی شے عیب والی ہے میں پڑھے سیریت کے کتابوں کے اندر جی مکھی ہے نا میرے وجود تے باغی ہے تیرے وجود تے باغی ہے مولوی پیر کے وجود تے باغی ہے عالم ظاہر کے وجود تے باغی ہے ڈاکٹر حکیم کے وجود تے باغی ہے صدر وزیر اعظم کے وجود تے باغی ہے لیکن اللہ نے اس مکھی کو حکم فرمائے اے مکھی میرے آقا محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود تک نزدیکوں بھی نہیں لگنا سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت پائیدار ختم نبوت نعرہ تکبیر اساں دیوبندی ہیں سادہ عقیدہ ہے کہ مدینہ عیب کنے پاک سبحان اللہ زورن بولو مدینہ شریف عیب کلو پاک اللہ عیبوں کو حکم دیتے میرے محبوب دی گلی چوں میرے محبوب دے کوچے چوں میرے محبوب دے روزے دے نزدیک بھی کہ کو حکم دیتے عیبوں حضرت خواجہ غلام حسن خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ کوٹ میں چھڑ والے
کوٹ مٹھڑ کے نگری والے او خواجہ صاحب جلے مدینہ منورہ کے اندر گئے مدینہ طیبہ کے اندر گئے خواجہ غلام فرید مدینہ کی نگری کے اندر اللہ دا عہد کہ وَلِكُمْ مدینہ جت قوم مکان دوالی ہے دھرتی عیب خالی ہے دھرتی عیب خالی پیا نور رسالت چھکے سبحان اللہ خواجہ صاحب آدھے وہ دھرتی ایسی دھرتی ہے جیڑی عیبوں کا نے خالی ہے اللہ تو کو بھی نصیب کرے آمین اس عرب دی گالی اپنی ہے خواجہ غلام فرید بڑا عاشق صادق آدھے محبت عرب دیا گالی خوش ترہی خوب خصالی گیا وسر وطن دیا گالی گیا وسر وطن دیا گالی کیا خیش قبیل سکے آؤ پہنچ مجھے دیا مکے سبحان اللہ نعرہ تکبیر شان محمد مصطفیٰ شان صحابہ شان اولیاء اللہ خواجہ صاحب دی گال سچی کہ نہیں جی بھائی کہ مدینہ شریف عیبہ کرے پاک حضرت حسان بھی عہد ہے کہ خلقت مبرعا من کل عیب مدینہ عیب کنے ٹھیک ہے نا تو میں نے سواب کو حدیث سنائیے تو مکھی تک کو حکم ہے کیونکہ عیب والی شے ہے ان گلی چوئی نہیں ہے العیاذ باللہ نقل کفر کفر نباشد اگر ابو بکر صدیق عیبہ والا ہوئے ہاں تا کیا اللہ دا نبی او کو روزے دے اندر سماوے میں تو کو یہ سمجھاون واسطے دس رہا ہوں کہ یہ لوگ کئی یہ عہدن کے ابو بکر عیب دار نعوذ باللہ نبی دا روزہ تا پاک ہے صحیح دا روزہ تھا صرف پاک نہیں جس ذوق وچ بیٹھے ہوئے میرے آقا فرمائے یہ جنت الفردوس کو لو اعلیٰ ٹکڑا ہے سبحان اللہ جنت الفردوس کو لو بھی میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بین بیتی ومنبری روضۃ من ریاض الجنہ اے میرے گھر کنے لے کہ میرے منبر تک اے جڑا ٹکڑا ہے کیڑا ٹکڑا ہے جنت اولے علیہ سبحان اللہ یہ کو کیا ہے تو ایک نب کے بیٹھے جے تو ایک جات جتنا دی آواز تو کھڑاوڑی نے کو نہ خراب کر پتہ نہیں کیا مسئلہ ما بین بیتی ومنبری روضۃ من ریاض الجنہ فرمایا میرے منبر تو لے کے بلکہ خان صاحب
توجہ فرمائے میں حدیث پاک دے اندر پڑھے میں حضرت سیدنا آدم علیہ السلام جس وقت جنت جو عمل لگن عرض کرن اللہ میں زمین تے جا رہی ہوں اس جنت کی نشانی میں کو کوئی عطا فرما چاہو تاکہ میں دنیا والیوں کو جنت کی نشانی دکھاواں اللہ نے فرمایا اے میرے آدم جی رب او سامنے دیکھ وہ پتھر جی ہو اللہ فرمایا پتھر یہ چاول میں جنت کا پتھر زمین پہ جا بچو حضرت آدم علیہ السلام نٹھے ہٹ 1.5 فٹ کا یہ جنت کا پتھر جناب آدم کھل کے زمین پہ آئے نے اور وہ گئے اج بھی وہ پتھر کعبہ بیت اللہ کے کونے کے اندر نصب جو حجر اسود آکھا گئے یہ کیڑا پتھر ہے کتوں کا پتھر ہے زور بولو جنت کا پتھر ہے یہ اتوں کا پتھر نہیں صحیح فرمائے جڑا چوسی اے دے گناہ چوس کے ٹھیک ہے نا حضرت آدم کہن جنت کی نشانی جنت چو اے پتھر لیکن اینا حجم ایدی لڑائی ایدی چڑھائی 1 فٹ تو 1.5 فٹ ہے اور لگا حضرت آدم تے اتنا جیا جنت کا پتھر گن کے آئے جب میرے آقا کی باری آئیے امام الانبیاء کی باری آئیے آمنہ دلال کی باری آئیے عبداللہ جو چادر کی باری آئیے میرے آقا میرا گئے جنت کا مطالعہ کیتے اللہ تے آدم ہم جنت کی نشانی گھن کے گئے میرے واسطے کیا ہے میرے واسطے کیا ہے اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب اے میرے محبوب پیغمبر اے آمنہ دلال او آدمن انہاں واسطے جنت کا ایک ٹکڑا جڑا 1.5 فٹ ہے او میں عطا کیتے نہیں تو سمجھو زمین ملتے جو مقام تے قدم ٹکے سے میں اللہ روز زمین کو جنت بڑے لاوے سا